کنٹروورشل ناول نگار سلمان رشدی پر نیو یارک میں حملہ ہوا ہے۔ وہ اسپتال میں ہیں، ان کی حالت سنگین بتائی جا رہی ہے۔ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو اس کی لمحہ بلمحہ خبریں مل ہی رہی ہوں گی، لیکن یہ پتہ نہیں ہوگا کہ عرب دنیا نے اس پر کیا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ آج یہی تفصیل پیش کی جائے گی۔ آج سنیچر کا دن اور اگست کی 13 تاریخ ہے۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اس وقت جبکہ پوری دنیا کا میڈیا سلمان رشدی پر ہوئے حملوں کی خبروں پر نظریں جمائے ہوئے ہے، یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا کہ عرب دنیا اس کے بارے میں کیا رد عمل ظاہر کر رہی ہے۔ عام عربوں نے سلمان رشدی پر ہونے والے حملے کو درست بتایا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ان عربوں کی بھی ہے جو اسے درست نہیں سمجھتی۔ اب تک عربوں نے جو کچھ سوشل میڈیا پر لکھا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عرب ایران نواز اور غیر ایران نوازوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک بڑی تعداد ان عربوں کی بھی ہے جو اس وقت سلمان رشدی پر ہونے والے حملے پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ معروف عرب ٹی وی جرنلسٹ ڈیانا مقلد نے ٹویٹر پر لکھا کہ حملہ آور کی جو عمر بتائی جا رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ امام خمینی کے فتوے کے کئی سال بعد پیدا ہوا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ زہر بعد کی آنے والی نسلوں میں بھی سرایت کر گیا ہے۔ میڈیا نے حملہ آور ہادی مطر کی عمر 24 سال بتائی ہے۔ عراقی ٹی وی جرنلسٹ دالیا العقیدی نے ٹویٹ کیا کہ سلمان رشدی، ہم آپ کی طرف سے بولتے رہیں گے، ہم ریڈیکلائزڈ اسلامسٹ کے تشدد سے خاموش ہونے والی ہر آواز کے لیے بولیں گے، ہم آپ کے لیے بولیں گے چاہے آپ میرے دشمن ہی ہوں۔ آزادی اظہار کی بات ہے۔ رندہ احمد نے لکھا کہ فکر کا جواب فکر سے دیا جانا چاہیے، کیونکہ فکر کے مقابلے میں سب سے طاقتور ہتھیار فکر ہی ہے۔ ریاض میں رہنے والے سعودی ناول نگار عبدالعزیز النغیمشی نے لکھا کہ سلمان رشدی، میں تو چاہتا تھا کہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہو، آپ پر حملہ نہ ہو۔ اگر کوئی آپ کے قلم پر تلوار سے حملہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قلم کمزور ہے۔ کاش ہم کوئی ایسی کتاب لکھ پاتے جو آپ کی کتاب کا جواب ہوتی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے۔ قطر کے العربی ٹی وی چینل سے تعلق رکھنے والے لندن میں مقیم ایک سینئر صحافی ظاہر عمیران نے رشدی سے اپنی ایک ملاقات کا ذکر کیا اور لکھا کہ آپ سلمان رشدی کے خیالات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، ان پر حملہ ایک جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلمان رشدی اپنی اس بات پر قائم رہتے ہیں جس پر ان کا یقین ہے۔ ظاہر عمیران نے سوشل میڈیا پر اس حملے کے لیے ایران نواز قوتوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اسی دوران مصری ناول نگار یوسف زیدان نے، جنہیں 2009 میں بوکر انعام سے نوازا گیا تھا، سلمان رشدی پر حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے فیس بک پر سلمان رشدی پر حملے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کے خلاف جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ کتاب پڑھے بغیر دیا گیا ہے۔ اس ناول میں جو واقعات پیش کیے گئے ہیں وہ اسلامک ہیریٹیج کا حصہ ہیں اور ان کا ذکر امام طبری نے بھی اپنی مشہور کتاب میں کیا ہے۔ ایک بڑے پبلشنگ ہاؤس بیت الحکمہ نے بھی یہی بات کہی۔ اس نے تو بتایا کہ جب اس نے سیٹنک ورسز کا عربی ترجمہ شائع کیا تھا تو اسے بھی بڑی دھمکیاں ملی تھیں، لیکن اس کے خیال میں سیٹنک ورسز میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ قدیم اسلامی کتابوں میں موجود ہیں۔ بیت الحکمہ نے یہی نہیں کیا بلکہ اس نے سیٹنک ورسز کے عربی ترجمے کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ایک لنک بھی فیس بک پر ڈال دیا۔ سلمان رشدی پر حملہ کرنے والے امریکی شہری ہادی مطر کا فیس بک اکاؤنٹ کا اسکرین شاٹ بھی سوشل میڈیا پر گشت کر رہا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ امام خمینی کا مداح ہے۔ اس کے فیس بک البم میں ایران کے ریولوشنری گارڈز کی قدس فورس کے سابق سربراہ شہید قاسم سلیمانی کی فوٹوز بھی ہیں، جس سے اس کے خیالات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
ایک سیاسی تجزیہ نگار نبیل حیدری نے لکھا کہ ایران کے مرشد عام امام خمینی نے سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ ان کی کتاب کو پڑھے بغیر دیا تھا۔ انہوں نے ایک عربی چینل العربیہ کو اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ سیٹنک ورسز ایک ادبی یا لٹریری کتاب ہے۔ سعودی عرب نواز ویب سائٹ انڈیپینڈنٹ عربیہ میں عماد البلیک نے ایک مفصل مضمون لکھا جس میں کہا کہ اس حملے سے پتہ چلتا ہے کہ فتوے کو آئے ہوئے زمانہ ہوا، لیکن آج بھی اس نے سلمان رشدی کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ مصری صحافی محمد ابو القیس نے 10 سال قبل جو مضامین رشدی خمینی ایپیسوڈ پر لکھے تھے انہیں دوبارہ ٹویٹ کیا ہے۔ اس میں کہا ہے کہ کسی کی آزادی اظہار کی قیمت اس کا خون نہیں، چاہے جو بھی ہو۔ عربی ویب سائٹ نے بتایا کہ ایران کے اخبارات نے، جن میں کیہان خاص طور پر قابل ذکر ہے، اس نے سلمان رشدی پر حملہ کرنے والے کو مبارکباد دی ہے۔ دوسرے اخبار جس کا نام ایران ہے اس نے کہا کہ شیطان کی گردن بالآخر مار ہی دی گئی۔ اخبارات نے نیوکلیائی پروگرام پر مذاکرات کی ٹیم کے ایڈوائزر سید محمد مراندی کا ٹویٹ بھی نقل کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرتا رہا ہے اس کے لیے وہ آنسو نہیں بہائیں گے۔ کچھ عربی ویب سائٹس یہ مشورے دے رہے ہیں کہ رشدی کو نوبل انعام یافتہ مصری ناول نگار نجیب محفوظ کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ اسکرین پر نجیب محفوظ کا مضمون ملاحظہ فرمائیں۔ نجیب محفوظ نے 1988 میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں انہوں نے کتاب سیٹنک ورسز کے ذریعہ اہانت رسول کے مبینہ جرم میں رشدی کے قتل کے ایرانی انقلاب کے رہنما امام آیت اللہ خمینی کے فتوے کی بات کی تھی اور اس فتوے کی مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ اس سے انٹرنیشنل ریلیشنز پر اثر پڑے گا۔ نجیب محفوظ نے یہ بھی لکھا تھا کہ ازہر شریف یعنی الازہر یونیورسٹی یا جامعہ ازہر نے کتاب کا جواب کتاب سے دینے کی جو بات کہی ہے وہ ایک اچھی مثال ہے۔ اس نے مفتی ازہر کے اس فتوے کا حوالہ دیا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام دہشت گردی اور کسی کے قتل پر نہیں اکساتا۔ میرے خیال میں خمینی نے اسلام اور مسلمانوں کی جو اہانت کی ہے وہ شیطانی آیات کے لکھنے والے نے جو اس کتاب سے اہانت کی ہے اس سے کسی طرح کم نہیں۔ نجیب محفوظ نے یہ بھی لکھا کہ آزادی اظہار مقدس ہے اور کوئی سوچ یا فکر کسی فکر سے ہی درست کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی سوسائٹی اگر حدیں پار کرتی ہے تو یہ ٹھیک نہیں۔ ایک تھنکر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایمان، اپنی بہادری اور حالات کو بھی ملحوظ رکھے۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ میں نے شیطانی آیات یا سیٹنک ورسز کو ضبط کرنے کے اقدام کی تائید کی تھی۔ نجیب محفوظ نے لکھا کہ میری کتاب اولاد و حارتنا یا میری گلی کے بچے جس کو الازہر نے بین کرنے کی بات کی، اس میں مذاہب، ادیان، ریلیجنز، فیتھس یا میسنجرز، پروفٹس یا رسولوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا تھا، اس لیے میری کتاب کو سیٹنک ورسز کی جیسی کتاب کہنا درست نہیں۔ نجیب محفوظ نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلمان کے خیالات بہک گئے ہیں اور مسلمانوں نے بھی مظاہرے کر کے کتاب کو جلا کر اور رشدی کے قتل کی بات کر کے اچھا نہیں کیا، اس سے مجرم وکٹم بنا اور وکٹم سے ایک ملزم۔ نجیب محفوظ نے آگے لکھا کہ میں مشورہ دوں گا کہ مسلم ممالک دہشت گردی اور اسلام کے نام پر قتل کو رد کر دیں۔ یہ ممالک تمام لوگوں کے تمام مذاہب، ادیان، ریلیجنز اور فیتھس کے احترام کی بات کریں اور ان پر علمی بحث کی گنجائش بھی رکھیں۔ انہوں نے ان پبلشرز کے بائیکاٹ کی بھی بات کی جو اس طرح کی کتابیں شائع کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔